کراچی میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے رینجرز کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ نیال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اعلیٰ عسکری اور سول حکام کی بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت۔ شرکاء نے شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ جام شہادت نوش کرنے والے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک جدوجہد پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ سندھ اسمبلی میں دہشت گردوں کے حملے میں جان قربان کرنے والے رینجرز جوانوں کی شہادت پر فاتحہ خوانی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کراچی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار۔ کہا قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حملے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ نیال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اظہار۔ نماز جنازہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے رینجرز کے بہادر جوانوں کے جام شہادت نوش کیا، جن کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی میں پاکستان رینجر سندھ کے کیمپ پر بھارتی پراکسی جماعت الارار کے خوارج کا دہشت گردانہ حملہ ناکام۔ بروقت جواب میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 1 زخمی افغان دہشت گرد گرفتار۔ رینجرز کے 3 جوان دھرتی پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے کیمپ کے مرکزی گیٹ پر دھماکہ کرنے کے بعد سیکیورٹی اثاث توڑنے کی کوشش کی۔ موقع پر موجود جوانوں نے کوشش ناکام بنا دی۔ امریکی حملے آبنائے ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے وہ اسرائیل کو معاہدے کی پاسداری پر آمادہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی عراق کی ہم منصب سے ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس۔ ایران کی حمایت کرنے پر عراق کی حکومت سے اظہار تشکر۔ کہا کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ اسرائیل کو لبنان کے علاقوں سے نکل جانا چاہیے۔ مفاہمتی یادداشت کو اپنے اصل راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ معاہدے کی پہلی شق تمام محاذ پر جنگ روکنا ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کہتے ہیں یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ عراقی وزیر خارجہ کا ایران امریکہ جنگ کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا آبنائے ہرمز کے اطراف اب بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ خطے کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ممالک کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فواد حسین نے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے عدلیہ پر زور دیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے معاملات کو ملکی اور بین الاقوامی عدالتوں میں بھرپور انداز میں اٹھایا جائے۔ کہا کہ مبینہ جنگی جرائم کے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ عدلیہ کو اس حوالے سے مؤثر قانونی اقدامات کرنے چاہیے۔ ضروری ہے کہ میناب اسکول کے جنگی مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حالات نہ بدلے تو واشنگٹن اپنی فوجی کارروائیاں مزید توسیع کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فضائیہ نے ایران کی میزائل اور ڈرون ذخائر، ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ کارروائی جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی اور خطے میں ایران کی سرگرمیوں کے جواب میں کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر فضائی حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی فوج سے تعلق رکھنے والے 10 انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز میں پاناما کے پرچم بردار ٹینکر جہاز پر ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی گئی۔ کہا کہ کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئیں۔
امریکی جارحیت کا جواب، ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے، 8 اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ایرانی نیوی اور ایرو اسپیس فورس نے بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق جنگ بندی کی خلاف ورزی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائیوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا۔ ایران نے لبنان سے اسرائیلی انخلا کی واضح ٹائم لائن مانگ لی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا گفتگو میں کہا کہ لبنان کی خود مختاری کا تحفظ اور جنگ کا خاتمہ پائیدار معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔ ایران کا موقف اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ سعودی عرب اور قطری وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کا آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی مکمل بحالی پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے بحرینی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی ہم منصب نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امن، مذاکرات اور تعمیری سفارتی کاری کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ دھرتی کو سمجھو اور اسے قبول کرو، اپوزیشن کو سندھ اسمبلی میں برابر نہیں بلکہ بہتر مواقع ملتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اسمبلی فلور پر اپوزیشن کو جواب۔ کہا سندھ واحد اسمبلی ہے جہاں ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ سندھ کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس سال سندھ کا ترقیاتی بجٹ سب سے زیادہ ہے، وفاق سے ہمیں 250 ارب روپے کم مل رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں گرما گرمی، اپوزیشن رہنما علی خورشیدی کے پیپلز پارٹی پر لفظی وار۔ کہا کہ بجلی ہے نہ گیس اور نہ ہی پانی، سندھ والوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قبولیت نہیں، کارکردگی کی بنیاد پر عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتی۔ پی پی کو الیکٹیبلز کی وجہ سے حکومت ملی۔ آزاد جموں کشمیر کی صورتحال تشویشناک ہے، کالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ آئینی حدود میں رہ کر بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا آزاد کشمیر کی صورتحال پر پوری قوم کرم میں ہے، حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے تاکہ ہم کوئی کردار ادا کر سکیں، ہمیں قوت کی بنیاد پر فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ملاقات میں بلوچستان اور ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ رہنماؤں نے صوبے میں امن و امان کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین سفارتکاری کی بدولت جنگ بندی ممکن ہوئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، بولے جنگ بندی نہ ہوتی تو دنیا بھر میں شدید معاشی بحران جنم لیتا، خطے میں امن ہی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ پاکستان نے پہلے دفاعی معرکہ جیتا اور اس کے بعد سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں حاصل کی۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا فائدہ براہ راست عوام تک منتقل کیا جا چکا ہے۔ ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کا اثر پمپ پر بھی ضرور نظر آتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ابھی جنگ سے پہلے کی سطح پر نہیں آئیں اور بعض حلقوں کی جانب کر دیا۔ پارٹی کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق مختلف حلقوں کے لیے امیدوار نامزد کیے گئے۔ میرپور، بیمر، کوٹلی باغ، سنوتی، پونچھ، وادی نیلم، مظفر آباد، جموں اور ویلی کے حلقے شامل ہیں۔
حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ لبنان حکومت نے اس معاہدے کو قبول کر کے ایک سنگین غلطی کی ہے۔ اس سے اسرائیل کے قبضے کو قانونی جواز ملتا ہے اور لبنان کی خود مختاری متاثر ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں آئل کمپنی کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سعودی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر سعودی آئل کمپنی ارامکو کی ملکیت ہے اور حادثہ راست نورو میں پیش آیا۔ تحقیقاتی ادارے نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ موسم کی کروٹ 3 جولائی تک وقفے وقفے سے پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو سکتی ہے۔ اور ارجنٹینا کے عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر لیونل میسی نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ لیونل میسی اردن کے خلاف میچ میں گول کر کے فیفا ورلڈ کپ کے دوران مسلسل 7 میچز میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔